السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ایک ایسا واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو آپ لوگوں کے ساتھ بھی پیش آتا رہتا ہوگا، لیکن ہم لوگ توجہ نہیں دے پاتے ہیں۔ اسی لیے یہ واقعہ سنا کر میں آپ لوگوں کی کچھ خاص چیزوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، ہمیں اپنے بچوں کی فکر رکھنا ہے، ان کی تربیت کرنی ہے۔ ہم ان کو پڑھائی سے نہ روکیں، ہم ان کو انٹرنیٹ کی دنیا سے نہ روکیں، ہم آج کل جو بھی کچھ چل رہا ہے ان چیزوں سے نہ روکیں، بلکہ ان چیزوں سے ان کو آگاہ کریں کہ بیٹا اس کا نقصان یہ ہے، اس کے فائدے یہ ہیں۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت بچوں کی کرو، حدیث کے اندر یہ ذکر فرمایا ہے کہ بچوں کی تربیت کرو۔ تربیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو یہ تو پتہ ہو کہ اس کا نفع یہ ہے، اس کا نقصان یہ ہے، تو وہ نفع تو حاصل کریں اور نقصان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے بچوں کی تربیت بہت ضروری ہے۔ ہماری اور آپ کی تھنکنگ کیا ہے کہ انگلش اسکول میں بچے کو ڈال دو، جس کا کورس مہنگا ہو، فیس مہنگی ہو، جہاں پہ جو ہے نا ٹائم بہت لیا جاتا ہو بچے کا، کتابیں بہت موٹی موٹی ہوں، ہے نا، انگلش فراٹے سے وہاں بولی جاتی ہو، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بچے کی تربیت کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ بچے کی تربیت نہیں ہے۔ مہنگے کورس، مہنگا اسکول، انگلش میڈیم اسکول، یہ تربیت اس کا نام نہیں ہے۔ تربیت ہے کہ بچے کے اندر صحیح غلط کی تمیز پیدا ہو، بچے کو یہ پتہ ہو کہ ایمان کن چیزوں سے محفوظ رہتا ہے اور کن چیزوں سے ایمان چلا جاتا ہے۔ بچے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس چیز کو چھوؤں گا، کہاں پر جاؤں گا تو اللہ راضی ہوگا، اور کہاں جاؤں گا تو اللہ ناراض ہوگا۔ یہ بچے کو پتہ ہونا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کی فکر کرنا سیکھیں۔ پچھلے ہفتے کی بات ہے، میں فیملی کے ساتھ ایک ڈاکٹر کے پاس گیا ہوا تھا۔ ڈاکٹر سے فارغ ہونے کے بعد گرمی زیادہ تھی تو کچھ کھانے پینے کی ضرورت پیش آئی، تو ایک فیملی ریسٹورنٹ تھا، ہم وہاں داخل ہو گئے۔ ریسٹورنٹ میں جب ہم پہنچے تو خالی تھا، وہ کوئی بھی نہیں تھا۔ تو ہماری ٹیبل چھوڑ کر 2 ٹیبل آگے ایک برقعے میں کوئی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، 2 لڑکیاں بغیر برقعے کے بیٹھی ہوئی تھیں، اور ان کے ساتھ 2 لڑکے تھے۔ اور پھر جو ہنسی گلہ وہاں چل رہا تھا نا، تو کھانے پہ تو میرا مائنڈ کم تھا، ان لوگوں پر میرا مائنڈ زیادہ تھا، کیونکہ میں جو ہے نا، وہ ایک عالم جو ہوتا ہے نا، ایک عالم ہو یا ایک کوئی دانشور ہو یا جس کے اندر تھوڑی سی فکر ہو، لوگوں کی فکر ہو، غلط چیزوں کی فکر ہو، معاشرے کی فکر ہو، تو وہ ان چیزوں کو آبزرو کرتا ہے، وہ ان چیزوں کو کیچ کرتا ہے۔ میری بھی کچھ عادت اسی طرح کی ہے، یہاں تک کہ میں اپنی غلطیوں پر بھی نگاہ کرتا ہوں کہ یار مجھ سے کہاں غلطی ہوتی ہے، میرے اندر کہاں کون سی کمی ہے۔ یہ ہم سب لوگوں کے اندر فکر ہونا بھی چاہیے۔ تو وہاں فیملی کے ساتھ میں ضرور تھا، لیکن میرا پورا مائنڈ ادھر ہی تھا۔ ایک جو برقعے میں لڑکی آئی ہوئی تھی، وہ ایک ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ساتھ میں تھی غالباً 2 بغیر برقعے کے، وہ ادھر بیٹھی ہوئی تھی، اور ہنسی گلہ 2 لڑکوں کے ساتھ خوب چل رہا تھا وہاں۔ یہ واقعہ ایسا ہے کہ آپ لوگ یہی کمنٹ کرو گے مفتی صاحب ایسے واقعے تو روزانہ عام ہے ہماری زندگی میں۔ یہی میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں اور یہ برائیاں ہمارے معاشرے میں اتنی عام ہو گئی ہیں کہ ہم ان چیزوں کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے، حالانکہ توجہ دینا چاہیے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ ہنسی گلہ چل رہا ہوتا ہے، کھانے پینے کا دور ان لوگوں کا آپس میں چل رہا ہوتا ہے، پھر جو ہے نا کال آتا ہے، غالباً کسی لڑکی کے گھر سے کال آتا ہے، تو وہ لڑکی جو ہے نا کال ریسیو کر کے بولتی ہے کہ ابھی میں جو ہے نا وہ کوچنگ میں ہوں، کالج میں ہوں، اس طرح سے وہ جو ہے نا بولتی ہے اپنے گھر والوں کو میں یہاں ہوں، اسی لیے آدھے گھنٹے میں گھر پہنچ جاؤں گی۔ پھر آپس میں بات چیت چلتی ہے کہ جلدی چلو، گھر سے فون آ گیا، تو پھر آپس میں ہنسی گلہ خوب دیر تک چلتا ہے نا۔ اس کے بعد پھر وہ لوگ چلے جاتے ہیں۔ اس طرح کا واقعہ اور اس طرح کے واقعات روزانہ جب بھی ہم کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں، آپ لوگ بھی جاتے ہوگے، کہیں پہ آپ کھانا کھانے کے لیے روکے، یہ عام ہو چکا ہے، اتنا عام ہو چکا ہے، اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہم دیکھ کر اب فکر بھی نہیں کرتے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، ہمیں اپنی بچیوں کی فکر رکھنا چاہیے۔ اب تو نیٹ کا زمانہ ہے، آپ کال کر کے اپنی بچیوں کو بول سکتے ہو بیٹا کہاں پر بیٹھی ہو، ٹائم ہو گیا تمہاری کوچنگ کا، تم ابھی تک کیوں نہیں آئی۔ اسی طرح میں ایک مرتبہ بلند شہر جا رہا تھا اور راستے میں جو ہے نا چائے وغیرہ کچھ پینے کی ضرورت پڑی۔ میں تو چونکہ سفر کرتا رہتا ہوں، یہ چیزیں بہت دیکھتا ہوں، تو وہاں جو ہے نا میں بیٹھا ہوا تھا، چائے وغیرہ پی رہا تھا، تو میرے سے 4-6 ٹیبل چھوڑ کے جو ہے نا کپل کے لیے ایک خاص جگہ بھی آج کل ریسٹورنٹ میں بنائی جاتی ہے، تو وہاں جو ہے نا ایک جوڑا بیٹھا ہوا تھا، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بیٹھے ہوئے تھے، کھانا پینے کا دور چل رہا تھا۔ تو فون آتا ہے تو وہ بولتی ہے ہاں پاپا میں بس تھوڑی دیر میں گھر پہنچ رہی ہوں، بس میں راستے میں ٹریفک میں پھنسی ہوئی ہوں۔ تو وہ لڑکا ہنس کے بولتا ہے ہارن بجا دوں میں تاکہ پاپا کو یہ لگے کہ واقعی میں تم ٹریفک میں ہو؟ تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ تم بس مذاق تمہیں سوچ رہا ہے، یہاں پاپا کا کال آ گیا۔ پھر جب ہم فارغ ہوئے تو وہ دونوں بھی فارغ ہو گئے تھے کھانے پینے سے،
لڑکی اپنی اسکوٹری پر تھی، لڑکا اپنی گاڑی پہ تھا، دونوں نے ہاتھ وغیرہ ملایا. وہ شاید لڑکی غیر مسلم لگ رہی تھی مجھے، وہ لڑکا بھی غیر مسلم تھا. لیکن میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ واقعات بہت عام ہیں، اور ان واقعات کو دیکھنے کے بعد بھی ہم اپنی بچیوں کے بارے میں فکر مند کیوں نہیں ہوتے؟ اسی طرح سے فیروز آباد میں ایک مارکیٹ میں گیا، تو اس مارکیٹ میں پہلی دکان تھی ایک ہمارے مسلم بھائی کی تھی، تو انہوں نے مجھے بلایا، مفتی صاحب ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، چونکہ آپ سوشل ورک کرتے ہیں، آپ اتنے سارے ایسے دینی کام کر رہے ہیں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھو یہ مارکیٹ جہاں پہ میری دکان ہے نا، اس کے اوپر جو ہے نا رومز بنے ہوئے ہیں بہت سارے، تقریباً 8-10 رومز بنے ہوئے ہیں، اور ان رومز میں جو ہے نا لڑکیاں صبح آتی ہیں، مسلم لڑکیاں برقع پہن کے، بیگ پڑا ہوا ہوتا ہے، صبح کو وہ آتی ہیں 8-9 بجے. اب وہ ظاہر ہے جب بیگ وغیرہ ڈال کے آ رہی ہیں تو کالج کے لیے وہ صبح نکلی ہیں، اور 8 بجے آتی ہیں. جب وہ آگے ہوتی ہیں یا بعض دفعہ کوئی لڑکا آگے ہوتا ہے، پھر وہ لڑکوں کے ساتھ اس روم میں 4-4 گھنٹے مفتی صاحب رک کر جاتی ہیں. مفتی صاحب کچھ کیجئے. اور غیر مسلم لڑکے آتے ہیں، مسلم لڑکے کم ہوتے ہیں نہ کے برابر، غیر مسلم لڑکے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ وہ مسلم لڑکیاں جو ہے نا 4-4 گھنٹے، یعنی جو کالج کا پورا ٹائم ہے وہ ٹائم ان رومز میں اسپینڈ کر کے پھر چھٹی کا جیسی ٹائم ہوتا ہے تو یہاں سے نکل جاتی ہیں. میں نے کہا بھائی میں کیا کر سکتا ہوں، میں کوشش کروں گا. تو وہ بیچارہ اپنا درد مجھ سے بیان کر رہا تھا کہ میں یہاں بیٹھتا ہوں نا تو مفتی صاحب مسلم لڑکیوں کو ایسے آتے ہوئے اور جاتے ہوئے دیکھ کے نا دل بہت کوڑتا ہے. اس کے دل میں فکر تھی، وہ فکر کر رہا تھا. میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میں کیا بتاؤں، آپ لوگ تو ان چیزوں کو خود جانتے ہو. آج کل یہ چیزیں اتنی عام ہو گئی ہیں کہ ہم نے ان کو نوٹ کرنا بند کر دیا ہے. آپ لوگ اپنے بچیوں کی فکر کرو کہ آپ کی بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں. بیٹی گھر سے پڑھنے کے لیے نکلی ہے، آپ کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ 4 کلومیٹر آپ بچی کو کالج کے گیٹ پر چھوڑ کر آؤ، پھر کالج کے گیٹ سے لینے جاؤ، یا کسی کو لگاؤ لانے لے جانے کے لیے. آپ کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے. آپ اگر یہ سوچ رہے ہو کہ مہنگے کالج میں ایڈمیشن کرا دیا، مہنگی کوچنگ آپ نے لگوا دی، آپ بری ہو گئے. آپ بری نہیں ہوئے. آپ کے اوپر یہ گناہ آئے گا کہ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت ٹھیک نہیں کی. بچوں کی نگرانی کرنا، بچوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ بچوں کو اس وقت تک ٹرین کیا جائے غلط چیزوں سے بچا کر جب تک کہ ان کے اندر شعور پیدا نہ ہو جائے. بچیوں کی فکر کی جائے. ان کو چھوڑ کے آئیے، کبھی کبھی ان کو ویڈیو کال کیجئے کہ ویڈیو کال بیٹا ریسیو کرو کہیں بھی ہو. ویڈیو کال ریسیو کر کے دیکھیے آپ وہ کہاں ہے، اس سے پورا چیز دیکھیے آپ کے وہ کہاں بیٹھی ہوئی ہے. آج ہمارے ماں باپ کو اتنے واقعات، لوگ مجھے بتاتے ہیں نا، ایک کرائم پیٹرول آتا ہے، کرائم نیوز آتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا مجھے بتاتے ہیں کہ اس طرح سے سٹوریز دکھائی جاتی ہیں مفتی صاحب، اور اخبارات میں اتنی ساری خبریں آتی ہیں. اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی آخر ماں باپ نے، بھائیوں نے، گھر کے بڑوں نے اپنی آنکھوں کو کیوں بند کر رکھا ہے؟ افسوس ہوتا ہے. ہمارے شہر فیروز آباد کے ایک حاجی علی صاحب ہیں جو معاشرے کو سدھارنے کے لیے بڑی فکر رکھتے ہیں. وہ ایک دن ہمارے اسٹوڈیو میں آئے تھے تو بتا رہے تھے کہ ایک ایسا ایریا ہے کالج سے تھوڑا دور ہے جہاں کوئی نہیں جاتا، سنسان ایریا، بس درخت وغیرہ لگے ہوئے ہیں، تو وہاں مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ ٹہلتی ہوئی نظر آتی ہیں. وہ مجھے بتا رہے تھے، ہمارے والد صاحب کو بتا رہے تھے کہ بہت ساری لڑکیاں ٹہل رہی. تو میں نے ایک پرچون کی دکان والا اس سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، یہاں کے کالج ہے اور یہ مسلم لڑکیاں یہاں کیوں ٹہل رہی ہیں؟ تو اس نے کہا بھیا آپ ہی دیکھ لو کیوں ٹہل رہی ہیں، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ اتنی بات تو بچہ بھی سمجھ جاتا ہے. لیکن ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں لیکن اپنی بچیوں کے بارے میں فکر مند کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ اور میں ان بچیوں سے کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے ماں باپ کو دھوکہ دے کر، ماں باپ کے ساتھ فراڈ کر کے، ماں باپ کے اعتماد اور یقین پر بٹا لگا کے اس طرح کے جو کام کر رہی ہیں، وہ یہ سوچتی ہیں کہ دنیا اور آخرت میں سکون کی زندگی پالیں گی. نہیں پا پائیں گی. اللہ کو ناراض کر کے آپ زندگی میں کبھی بھی سکون نہیں پا سکتی، اور دنیا میں تو سکون نہیں ملے گا، اللہ کو ناراض کر کے قبر میں بھی آپ کو سکون نہیں ملے گا. اسی لیے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ ریسٹورنٹ میں لڑکوں کے ساتھ جانا اور کالج کے نام پر گھر سے نکلنا، پھر رومز میں 4-4 گھنٹے اسپینڈ کرنا، باغوں میں ٹہلنا اور بوائے فرینڈ کے ساتھ نکل جانا، یہ اللہ کے ساتھ بھی دھوکہ ہے، ماں باپ کے ساتھ بھی دھوکہ ہے، اور جو لوگ بھی آپ پر اعتماد کرتے ہیں ان کے ساتھ دھوکہ ہے. تو یہ واقعہ تھا، اور یہ واقعہ سنانے کے بعد کچھ چیزوں کی طرف جو توجہ دلانی تھی، مجھے امید ہے کہ میں نے آپ لوگوں کی توجہ دلا دی ہے. اب آپ لوگ تھوڑی سی آنکھوں کو کھولیے اور ذمہ داری کا احساس کیجیے، بچوں کی تربیت کیجیے. دعاؤں کی گزارش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.